جی ناظرین، حاضر ہیں ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کے آغاز سے ہی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بہت ہی بڑی اہم خبریں جس سے تمام پاکستانی، تمام جو مومنین ہیں وہ دکھی ہیں۔ ایک تو ثانیہ تافتان میں بلوچستان کے حدود میں داخل ہوتے ہی جو ایک علاقہ تافتان کا ہے، وہاں پر ایک ہوٹل میں فائرنگ اور دہشت گرد حملے میں 30 سے زائد شیعہ زائرین شہید ہو گئے، اور وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مطابق تقریباً 10 کے قریب بسیں جو ہیں وہ ایران سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئیں، اور انہوں نے رات تفتان ہوٹل میں قیام کرنا تھا، اور ہوٹل میں ہی 4 دہشت گرد داخل ہوئے، جنہوں میں سے 3 نے خود کو اپنے آپ میں جو خودکش مواد تھا وہ دبا کے اپنے آپ کو اڑا دیا، اور ایک مقابلے میں مارا گیا، لیکن اس سے پہلے وہ 30 قیمتی جانیں لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بہت سے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں اور ہم روزانہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں۔ شیعہ کلنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے حکومت کی ایک تجویز سنی ہوگی کہ شاید ایران سے جو زائرین کا براستہ سڑک جانا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو فیری سروس اس کا آغاز کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کا بھی آغاز نہیں کیا جا سکا۔ لیکن جو ایک ہم بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کی جو رٹ ہے، تو اگر وہ 12 سے 20-30 جو فٹ کی جو ایک سڑک ہے، یا کوئی ایسی قیام گاہ ہے جہاں پر پتہ ہے جنہیں کہ یہاں پر شیعہ زائرین نے آ کے رکنا ہے، تو اگر اس کا حصار یا اس کو کنٹرول میں نہیں لے سکتی، تو پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کی کیا یا کس انداز میں فوقیت دی جاتی ہے۔ دوسری طرف معاف کیجیے گا، جہاں فوقیت دی جاتی ہے کراچی ایئرپورٹ پر، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ آرام سے 10 سے 15 دہشت گرد جو ہیں وہ دیوار کو توڑ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور ایئرپورٹ جیسے حساس علاقے میں داخل ہو کے انہوں نے پوری رات جو ہے وہ دہشت گردی کارروائی کی ہے، جس میں 19 افراد شہید ہو گئے، جن کا 7 کا شہداء کا تعلق ASF سے، 6 کا PIA سے، اور کچھ پولیس اور رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ایک دیکھیں کہ سیکیورٹی فیلئر ہے ہر جگہ سے۔ ایئرپورٹ جیسی چیز جہاں پہ اتنی سیکیورٹی وہ سیف نہیں ہے، تو باقی تو پھر میرے خیال میں بالکل کیا صورتحال ہوگی۔ کوئی پلیس سیف نہیں ہے ایک جہاں پہ اتنی سورسز ہوتی ہیں، ایون ہر طرح پولیس رینجرز ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ چیز حملہ، وہاں بھی اتنے دہشت گرد جو ہے وہ کراس کر کے اندر رن وے تک پہنچ گئے آرام سے۔ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، میران ایئر بیس میں بھی ہو چکا، GHQ سے لے کے ہر جگہ جو حساس مقامات ہیں۔ اور پھر طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے جو بیان آیا، ان کا کہنا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ابھی شروعات ہیں، طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو عرصہ دراز سے حکومت پاکستان کے ایک کہنے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بجھائیں، یہ پاکستان میں واپس یا ٹریک پہ واپس آئیں گے، یہ ہم سے الگ نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ابھی شروعات ہے، اور سابق لیڈر حکیم اللہ مسعود کا بدلہ لیا ہے۔ ان نہتے کراچی میں جو معصوم تھے ان کو شہید کر کے، ان کا کہنا ہے کہ جو دہشت گرد جو ہے جنہوں نے پالا تھا انہوں نے مار دیا، تو ان کا بدلہ وہ نہتے پاکستانیوں سے وہ لے رہے ہیں۔ اور اب وہ لوگ اس وقت خاموش ہوں گے جو مذاکرات کی بہت زیادہ حمایت کرتے تھے، اور خود ان کو بھی دکھ ہوا کہ جو سابق لیڈر حکیم اللہ مسعود جب مارا گیا تو انہوں نے اسے شہید تک قرار دیا۔ تو سب سے پہلے ہم بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ آغاز ان کے ہمدردوں سے اگر ہوگا، ان کی نرسریز کو اگر تباہ کیا جائے گا، تو پھر یہ بڑے بڑے جو ثانیات ہیں، اب یہ اتنا بڑا ایک اہم ترین جو مقام تھا PIA اور ایئرپورٹ، جو ایک سب سے حساس علاقہ ہوتا ہے جہاں پر وہ جو مقصد لے کے آئے، اس سے بہت بڑا مقصد اور کبھی مقصد تھا کہ تمام طیاروں کو تباہ کر دیں گے، اور جو بھی مسافر چاہے قومی ہوں چاہے بین الاقوامی ہوں ان کو اغوا کر کے محصور کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ تو ان کا مقصد بہت زیادہ بھیانک تھا، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام جو شہداء ہیں، پاک فوج کے جو جوان ہیں، اور کل فوٹیج آپ نے دیکھی کہ ہنستے مسکراتے ہوئے اندر جا رہے ہیں آپریشن کے لیے، کوئی ان کے اندر کوئی شکر نہیں تھی، کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کراچی سے آپ کا تعلق بھی کراچی ایئرپورٹ میں آنا جانا، تو کس انداز کی وہاں پہ سیکیورٹی؟ تو عام مسافروں کو تو وہ تو چھوڑتے ہی نہیں آرام سے، سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ہم ایئرپورٹ مطلب ٹرمینل انٹر جو ہوتا ہے نا، وہ تو بہت بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے کافی مائلز پہلے تک جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، اور ہر موڑ پہ چیکنگ ہوتی ہے۔ جی ہاں، تقریباً 3 سے 4 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں چیک ہوتے ہیں، بالکل چیک پوسٹ ہیں جگہ جگہ پہ، باقاعدہ پوری گاڑیوں کی جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے بہت اچھی طریقے سے۔ لیکن وہی مجھے کل رات نیوز سن کے حیرت ہوئی کہ اتنی چیکنگ کے بعد جو ہے وہ لوگ
اتنی آرام سے اندر پہنچ گئے, وہ بھی رن وے تک پہنچ گئے. ویسے بہت سیکیورٹی ہوتی ہے, ایسی کوئی کھلی جگہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا وہ چلتا چلا گیا. جی ہاں, اور بعض جب اس قسم کی سیکیورٹی والی جگہوں پہ حملے ہوتے ہیں اور بعد میں انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ کچھ اندر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ ضرور ہمارے ہر حساس ترین جو ادارہ ہے اس میں موجود ہیں, ان کی رسائیاں. اب تو اسمبلی تک بھی اگر میں کہوں کہ قومی اسمبلی میں بھی کچھ ان کے حمایتی بیٹھے ہیں تو یہ بھی بے جانا ہوگا. اور ان کی جو حمایت اس وقت کی حکومت کر رہی ہے, خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں, ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا. تو اس میں حکومت کیا, وہ تو جنازہ پڑھ کے ابھی 3 دن گزرے کرنل کا جنازہ, 2 کرنل جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور پاکستانی وزیر اعظم صاحب نے GHQ میں جنازہ پڑھ کے اور بھرپور انداز میں وہ نمائندگی کر دی. اور دوسری طرف جو نمائندگی کرنے والے ہیں دہشت گردوں کی, وہ بھی ان کے مہمان ہیں, ان کے VVIP ہیں. اور ایک اور المیہ کے پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں جن کی ساری ذمہ داری ہے, چودھری نثار صاحب کا کوئی بیان وہ نظر ہی نہیں آیا پریس کانفرنس, یا شاید وہ بھی جھوٹ بول کے تھک گئے ہیں. اسلام آباد میں کہہ دیا جی سکینرز نے کام نہیں کیا, وہ پچھلی حکومت پر ملبہ ڈال دیا. اب آج کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے, شاید کوئی پلندہ وہ جمع کر رہے ہیں اور وہ آ کے پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ پریس کانفرنس کریں گے, لیکن یہ حل نہیں ہے. پچھلے دنوں کراچی میں اتنا بڑا اجلاس تھا, آرمی چیف تھے, وزیر اعظم تھے, وزیر اعلیٰ تھے, سابق صدر بھی تھے. اتنا بڑا اجلاس ہونے کے بعد پھر اتنا بڑا جو ثانیہ ہے, یہ بھی ایک دل ہلا دینے والی حقیقت ہے. اور دوسری طرف جو زائرین کے ساتھ اس قسم کی جو زیادتیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس کا کون اس کی رکاوٹ اس میں ڈالے گا اور کون اس کی ذمہ داری قبول کرے گا. ذمہ دار جو دہشت گرد ہیں وہ فوراً ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی, طالبان نے کراچی کی. اور جو کوئٹہ کا واقعہ, تفتان کا واقعہ, جیش اسلام جو ایک اور دہشت گرد تنظیم ہے, اس نے ذمہ داری قبول کر لی. تو جو مارنے والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو قبول کرتے ہیں تو ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا ہے, بس ان کی طرف روشنی کیوں ڈالی جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے قبول کر رہے ہیں بالکل کہ بھائی ہم نے کیا, ہم اس حادثے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. وہ ایک کھلے عام بیان دیتے ہیں, باقاعدہ میڈیا چینلز پہ آ کے دیتے ہیں. لیکن وہی نا نرم رویے, نرم گوشے. کالر آ چکے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم بھی بات کریں گے, اپنے ویور سے بھی ان کی رائے لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی کیا حال ہے؟ بھیا آپ کو بھی بہت بہت سلام. عظما بات کر رہی ہوں, امید آپ خیریت سے ہوں گے دونوں. جی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. فاروق بھائی بہت افسوس ہوا, ظاہر ہے کراچی کی بات ہو رہی ہے اور زائرین کی بات ہو رہی ہے, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہم الفاظ, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کن الفاظ میں مذمت کریں. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نواز شریف سے کیا پوچھیں کہ جناب یہ آپ کے مذاکرات تھے, یہ کامیابی ہوئی ہے, یہ ہمیں حاصل ہوا ہے, پھر سے ہمیں لاشوں کا تحفہ دیا گیا ہے. اور یہاں پہ پاک آرمی کو بالکل ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اپنی فوج کو, اپنی پولیس کو, اپنے رینجرز کو, کیونکہ جس تعداد میں آپ نے دیکھا کہ اسلحہ برآمد ہوا ہے, اگر وہ کاروائی پوری کرتے تو پتہ نہیں کراچی ایئرپورٹ کا کیا حال ہوتا. اور جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں کراچی میں 2 ایئرپورٹ ہیں, ایک مین ایئرپورٹ ہے اور اس کے برابر میں پرانا ایئرپورٹ ہے. تو جو یہ دہشت گرد داخل ہوئے یہ پرانے بیسیکلی ایئرپورٹ سے داخل ہوئے, جس کا بیک گراؤنڈ جو پیچھے کا حصہ ہے وہ پورا گوٹ ہے جہاں پہ سارے پٹھان اور افغانی لوگ زیادہ تر رہتے ہیں. اور وہ ایریا بھی بہت ڈینجرس ایریا کہلاتا ہے کہ رات میں ہم وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے. تو اس ایریا سے بیسیکلی یہ لوگ پیچھے والے راستے سے داخل ہوئے. پرانی ایئرپورٹ جو ہمارا عام ایئرپورٹ ہے جہاں سے مسافر آتے جاتے ہیں, وہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہو. یہ پیچھے کے راستے سے آئے اور پھر جا رہے برابر میں یہ دونوں. تو پھر یہ پرانے ایئرپورٹ سے نئے ایئرپورٹ میں گھسنے کی انہوں نے کوشش کی ہے جو آرمی نے, فوج نے, رینجرز نے ناکام بنائی ہے. تو میں یہاں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گی جتنے شہداء ہیں ہمارے. دیکھیں خون کی لاش, میں حیران ہوں اس بات پر کہ ان لوگوں کو ذرا سا احساس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سانہ کربلا, ہم کربلا کی بات کرتے ہیں اور اب یہ ہم مستم کو روتے رہتے تھے, اب تافتان میں وہی چیز ہوئی ہے. کیا کہا نواز شریف نے, جناب جہاز چلائیں گے, یہ کریں گے, سیکیورٹی دیں گے, فلاں کریں گے. کہاں ہے وہ ساری چیزیں؟ اب پوچھے کوئی نواز شریف صاحب سے کہ جناب اب آپ کیا کریں گے؟ اب بھی آپ کو شرم نہیں آئی؟ اب بھی اگر آپ نے فوجی آپریشن نہ کیا طالبان پہ تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں خبروں میں جناب جو اسلحہ ہے وہ بھارت کا ہے, بھارت سے مل رہا ہے. یہ ساری باتیں پورا میڈیا کر رہا ہے, سب کر رہے ہیں, لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں کہیں نہ کہیں بھارت بھی انوالو ہو سکتا ہے. کسی میں یہ ہمت نہیں ہے. بہت شکریہ فاروق بھائی. بہت شکریہ سسٹر.
اور صحیح بات کی انہوں نے کہ جو ایک اولڈ وہ ہے ایئرپورٹ ہے اس کے ساتھ ہی نیا ایئرپورٹ ہے جو اس کا بیک ہے نا وہ میرے خیال میں جو گوڈ بتا رہی ہیں آئی تھنک پہلوان گوڈ یا کچھ اس طرح کا نام ہے وہ آئی تھنک گلستان جوہر سے کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور وہ واقعی بہت ڈینجرس روڈ ہے کہ وہاں پہ آنیسٹلی میرے چچا رہتے ہیں واقعی کہ ہم وہاں پہ کہتے ہیں نا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس روڈ سے نہیں گزر سکتے. بہت ہی. اور کراچی میں تو صرف وہ گوٹ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ 25% علاقہ جو ہے وہ طالبان کے دسترس میں ہے. ابھی نواز شریف صاحب کا بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے گناہ افراد کے قاتلوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو یہ فیوچر ٹینس کا ہمیں یہ کیا جائے گا, تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی, غریب جو ہے وہ بالکل اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ گھی والا گاہ والا جو معاملہ ہے نا کہ فیوچر ٹینس میں ساری باتیں کرتے ہیں. کیا کیا ہے ابھی مذاکرات کے بعد جنوری سے لے کے آج تک نواز شریف صاحب, اب آپ نے اس حکومت نے کیا کیا ہے, کیا اچیومنٹس ہے, کیا انہوں نے تو طالبان کو چھوڑا ہے. وہ 19 لوگ جو دہشت گرد چھوڑے تھے وہ کس کھاتے میں چھوڑے, اور فاروق بھائی ہمیں تو کم پتہ چلے بیک پہ کتنے چھوڑے ہوں گے. ہاں یہ تو آن ایئر یہ سب کو خبروں میں بتایا گیا. بالکل بتایا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں فاروق بھائی بیٹی مقصود سے سیدھا کرنا بات. جی مہربانی سر, بہت شکریہ. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں آج وہی ٹیلی ویژن ہمارا ہدایت مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے ڈر لگتا ہے بات کرنے سے. دیکھیے میں برابر ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا ہوں. جی پاکستان کی 18 کروڑ آبادی میں سے کوئی یہ بتا دے کہ وزیر اعظم یا وزیر داخلہ نے اس کے مذمتی بیان جاری کیا ہو, کوئی کہہ دے کہ کتنے بجے کیا تھا. میں برابر بیٹھا رہا ہوں, ایک لفظ تک اٹر نہیں کیا انہوں نے. غالباً وہ گہری نیند میں سو رہے تھے. یہ دونوں طالبات کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے. خواجہ آصف اور اس کے بعد الطاف حسین, طاہر القادری کے مذمتی بیان آئے ہیں. وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کا کوئی پیغام نہیں آیا. دیکھیے برطانیہ میں 7 بجے کے قریب, کراچی پاکستان 11 بجے کے, وہاں مختلف جگہوں پہ بجلی نہیں تھی. میں 5 مختلف لوگوں کو فون میں نے پاکستان میں کیے. قبلہ نقوی صاحب سے نہ میری رابطہ نہ ہو پایا, وہاں بجلی تھی ہی نہیں. آزاد کشمیر میں ایک جگہ بجلی تھی تو وہ اس شخص نے بتایا کہ میں نے ابھی صبح کی نماز کے لیے اٹھاؤں تو بغیر وہاں آتا ہے. میں نے پوچھا کیا آتا ہے, کہا بالکل ٹھیک ہے, سب خرید ہے, کوئی کسی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا, کچھ نہیں ہوا. یہ سب گنی چنی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن کے رپورٹر وہ پاکستان میں جو افواہیں پھیلاتے رہے ہیں. پاکستان میں جو صورت حالات کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں. 65 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں, جس میں ہمارے شہداء بھی ہیں اور طالبان کے شہداء بھی ہیں, جس میں تفتان اور کراچی شامل ہیں. 30 اور 20 یہ ملا کر اچھا بنتے ہیں. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کے بعد مذاکرات ضروری ہیں, کیا آرمی اب اور کس کا انتظار کر رہی ہے. اگر ایئرپورٹ پر جو اتنا حساس ترین علاقہ ہے اس پر یہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, تو اگر فوج نے کوئی ٹیک اوور کی کوشش نہ کی, اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا, تو خاکم بادہان پاکستان ٹوٹے گا اور میاں نواز شریف کے ساتھ فوج بھی بدنام ہوگی. یہ حالات یہاں تک پہنچ آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑنے کے بالکل وی آر دی برنک آف اٹ. تو بات یہ ہے کہ اس دہشت گردی کا پہلے سے الرٹ تھا. مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس پر غور نہیں کیا گیا. اور وہ سمیع الحق اور غور عبدالعزیز جانو جو طالبان کے ٹھیکیدار تھے, ان کے ساتھ چودھری نثار وزیر داخلہ, خواجہ سعد رفیق اور وزیر اعظم, ان کو نیگوشیشن کے لیے کل آنا چاہیے تھا. چودھری نثار نے کیا پیغام مذمتی پیغام جاری کیا تھا, وزیر اعظم نے کیا پیغام تھی. میرا سب پاکستانی قوم سے یہ سوال ہے, میں تمام ٹیلی ویژن چینل سے یہ التماس کرتا ہوں کہ مجھے یہ صرف یہ بتایا جائے کہ وزیر اعظم اور چودھری نثار نے کس وقت مذمتی بیان جاری کیا تھا, کیا رات کو کیا تھا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور شاہ صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مذمتی بیان, یہ اگر وہ بیان دے بھی دیتے تو اس طرح کے بیانات چلیں وہ تو آ کے ابھی دے رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. انہوں نے جو ٹال مٹول جو طالبان کو تحفظ دینے کا آتے سال ہی پہلے جون میں, وہ پچھلے سال انہی دنوں انہوں نے حلف اٹھایا, پھر سپٹمبر میں ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی. ہاں جی یہ مذاکرات کی طرف جانا ہے سب نے, اور مذاکرات کے حوالے سے سب نے یہ اعلان کیا مذاکرات ہونے چاہیے.
اور اس کے بعد سے لے کے دیکھیں کہ جنوری سے اور اب تک جو اتنا ایک اہم ترین موقع ہم نے کھو دیا آپریشن کے حوالے سے کہ وہ سردیاں وہ اہم جو موقع تھا کہ آرمی کے لیے بہت آسانی ہوتی. اور دوسرا ایک سوالیہ نشان ذہن میں ضرور اٹھتا ہے, کراچی میں تو کہا جاتا ہے آپریشن پہلے سے ہی جاری ہے, کراچی رینجرز کی دسترس میں ہے, کراچی کے اندر فوج بھی آ جاتی ہے, تو چلیں دیگر علاقوں میں کچھ صورتحال خراب صحیح, لیکن کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے اس کے بعد یہ حالت ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میری طرف سے آپ دونوں حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے بھائی؟ سراج الدین بول رہا ہوں جی, نوٹنگھم سے. جی سراج الدین صاحب مہربانی. سب سے پہلے تو فاروق بھائی, یہ جو دونوں واقعات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی, اس کے علاوہ بھی پاکستان کے ہر کونے میں آپ دیکھیں جو بدامنی اور بے چینی پیدا ہوئی ہے, اس پر جتنا بھی افسوس, بہت ہی افسوس ہے, جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے, اور جتنی بھی ان واقعات کے ایسے واقعات کی مذمت کی جائے بہت کم ہے. یہ قابل مذمت ہے, بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ جو کراچی میں اور تفتان میں یہ جو زائرین کے ساتھ جو کہیں بھی جو ظلم ہوتا ہے نہایت ہی قابل افسوس ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں ذاتی طور پر فاروق بھائی سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی جان دینی ہے, تو آپ جتنی مرضی سیکیورٹی کا انتظام کر لیں وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام اداروں اور ان تمام لوگوں کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جو امن کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, جو امن نہیں ہونے دے رہے. آپ دیکھیں یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ وزیرستان میں گن شپ ہیلی کاپٹرز اور F-16 کے ساتھ ہم نے بمباری کی ہے. ہمارا کیس اتنا کمزور ہو رہا ہے, یہ مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں پچھلے 65 سالوں سے وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے, لیکن انڈیا نے یہ F-16 اور اس طرح بمباری مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں نہیں کی. جب ہم بین الاقوامی طور پر کہتے ہیں تو وہ ہمارے کہ ہم اپنے علاقوں کے اوپر F-16 کے ساتھ اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ان کے گھر بار تباہ کر رہے ہیں. کن کے سراج الدین صاحب عمل کیا ہوگا تھوڑا مجھے بتائیے, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سراج صاحب, اگر میری آواز پہنچ, کن کے گھر تباہ ہو رہے ہیں؟ جی کن کے گھر تباہ ہو رہے ہیں F-16 سے؟ جو مسلمان وزیرستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں. نہیں, وہ وزیرستان کا جو پرامن مسلمان ہیں جو وہاں سے علاقہ خالی ہو کر کے وہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں, اور اب صرف دہشت گردوں کے وہاں پہ ٹھکانے ہیں. کسی بھی عام وہاں پر جو وہاں کے جو انتظامیہ ہے, وہاں پر جو عام مقامی لوگ ہیں, انہوں نے آ کے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر بار تباہ ہو گئے. ان دنوں میں خاص طور پہ جو ڈرون حملے ہوتے رہے پہلے جو ہوتے رہے اس میں ضرور جو بے گناہ افراد ہیں وہ شہید ہوئے, لیکن اس وقت جو ٹارگیٹڈ آپریشن وقتی طور پہ جو ہوا اس میں کوئی بھی بے گناہ نہیں مارا گیا. 38 کے قریب جو دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہوئے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اب ان کا طالبان کا ایک بیان آیا کہ ہم نے بدلہ لیا ہے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کا, تو کیا وہ اس طرح بدلہ لے سکتے ہیں نہتے لوگوں سے؟ جی میں بات کروں؟ جی پلیز. جی آپ دیکھیں کہ وزیرستان سے جو وزیرستان کی جو لوگ وہاں کے رہنے والے, کتنے لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا کہ انہوں نے ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہاں سے نقل مکانی کرنے کے لیے. باپردہ خواتین جو وہاں سے گھروں سے ان کو نکالنا پڑا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری پالیسیز ہیں ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے, یقیناً دیکھیں جب مذاکرات ہو رہے تھے, یہ چند دن پہلے کی بات ہے, امن تھا, کوئی کسی قسم کا کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, یعنی کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا. سراج صاحب آپ مذاکرات کے درمیان بھی آپ کے پاس انفارمیشن, اس کے باوجود ہم وہاں پر کاروائیاں کرتے رہے, ان کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر, آپ کے پاس انفارمیشن میں تھوڑی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, آخری بات بھی آپ کریں. مذاکرات کے درمیان بھی اسلام آباد کچہری پہ حملہ ہوا, سبزی منڈی پہ حملہ ہوا, کراچی میں حملہ ہوا, اور دیگر جگہوں پہ حملے ہوتے رہے مذاکرات کے نام پہ. انہوں نے نام وہ ایسی دہشت گردوں کی تنظیموں کے نام پتہ نہیں کیا, جیسے فلانا انہوں نے نام رکھ کے کاروائیاں ان کی ہوتی رہیں. چلے آخری بات آپ بھی کریں. جی بسم اللہ.
جی آپ بات کریں. جی سراج صاحب چلے گئے, لیکن ٹھیک ہے آپ ہمدردی رکھیں ان نہتے لوگوں کے, جو بھی لوگ وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے, کوئی بھی بے گناہ مارا جاتا ہے اس کا ضرور افسوس ہونا چاہیے, لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا اگر میرے گھر میں اگر کوئی شہادت ہوئی, میں کسی بے گناہ کو جا کے کراچی میں, اسلام آباد میں, کوئٹہ میں یہ کہہ کے مار دوں کہ میرا بھائی بھی شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے حکومت کی پالیسی جیسے انہوں نے بات کی, حکومت کی پالیسیز میں بہت زیادہ ایک ہوگی خرابی ہوگی, اور یہ آج سے نہیں ہے, 1977 سے جب سے زیادہ دور تھا اس کا آغاز ہوا, اور ڈو مور والے جو بھی آئے ہیں, اور پھر مشرف صاحب نے بھی آپریشن کا آغاز کر دیا. ہر حکومت اس کی ذمہ دار ہے, لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے جو نہتے لوگ کراچی میں شہید کر دیے گئے, اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے حکیم اللہ محسود کا بدلہ لیا ہے. کس سے بدلہ لیا ہے آپ نے؟ نہتے لوگوں سے بدلہ لیا, یہ بات نہیں آپ. تو یہ جسٹیفائی آپ ضرور ہمدردیاں رکھیں ان کے ساتھ, آپ ضرور ان کی پش پناہی کریں, لیکن نہتے لوگوں کو جو بھی قتل کرنے والا ہے وہ کبھی بھی جسٹیفائی یا کبھی بھی وہ حق پہ نہیں ہو سکتا. یہ ضرور اس پوائنٹ پہ ضرور آپ تھوڑا سا آنے کی کوشش کریں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. بیٹے آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. ہلو. جی جی بسم اللہ بات کریں سر. سب سے پہلے جو لفظ کنڈیم کا ہے نا وہ میں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کنڈیم کو کہتے 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 یہ اب اتنا گھس گیا ہے کہ اب نظر ہی نہیں آتا, لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا, بولنا تو دور کی بات ہے جی. کیونکہ اس کنڈیم کا کسی پہ اثر نہیں ہوتا, وہ بس اس کو ایک شغل سمجھ کے, ایک لفظ سمجھ کے بھول جاتے ہیں. تو اس پہ بات میں بعد میں کروں گا. پہلے جو بھائی نے کال کیا اس سے بھائی سے میں صرف درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پارا چنار میں 7 لاکھ کی آبادی کا کیا قصور ہے جس کو آج 4 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے جن کے راستے روک کے بیٹھے ہیں, ان کو کھانا تک نہیں مل رہا, اور وہ افغانستان سے راستے جاتے ہیں لے کے آتے ہیں, ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو اب پاکستانی معصوم لوگ ہیں. کیا ان کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ بالکل وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی معصوم لوگ ہیں, ان کے بچے عورتیں وہاں پہ رہتی ہیں. تو میرے بھائی کو وہ نظر نہیں آئے. آج یہاں پہ وزیرستان میں تو اسے نظر آ رہے ہیں, تو پارا چنار انہیں نظر نہیں آیا. گلگت میں جو مارا انہوں نے 5000 کے لشکر نے, کیا وہاں پہ کوئی فوج بیٹھی تھی؟ کیا انہوں نے ان کے جا کے بچے مارے تھے کہ جن کی حاملہ عورتوں کے بچوں کے پیٹ کر کے ان کے بچے مار دیے, اور عورتوں کے ہاتھ باندھ کے آنکھیں نکال کے ان کو دریاؤ میں پھینکا؟ تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ میرے بھائی ذرا اس پہ ذرا بیٹھ کے غور کرو, اور پھر یہ کہنا کہ وہاں پہ جو F-16 مارے بم پھینک رہے ہیں وہ ایسے نہیں پھینک رہے, وہ ہر چیز ٹارگٹ دیکھ کے اور پورے زاویے کے تحت مارتے ہیں, ان کو مارتے ہیں جو اس سے لائق ہوتے ہیں. باقی جہاں تک فروغ بھائی آج کل کے سانے کا تعلق ہے, فروغ بھائی اس میں آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ حساس ادارے نے پہلے اطلاع کر دی ہوئی تھی کہ بھائی یہاں پہ یہ آپ کے کمزور پہلو ہیں, ان کو ذرا پورا کرو, لیکن کسی نے وہاں پہ توجہ نہیں دی, اور جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہی کمزور جگہوں پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے جو پہلے کی اطلاع ہو چکی تھی نے, لیکن نہیں کیا. لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ کہاں گئے. فروغ بھائی یہ سوال آپ سے بھی ہے, اور آپ بھی بتا دیں اور لوگ بھی بتا دیں. 18 کروڑ عوام وہ جو بیٹھ کے روتا تھا خدا کے واسطے, وزیرستان میں بمباری روکو خدا کے واسطے, اس کے آپ اس سے پوچھو کہ یہ جو مرے ہیں اس کا خون تمہارے ذمہ لگائیں جو واسطے ڈال رہا تھا. اب جو ترئی ہمارے شہید ہوئے ہیں وہ اس کا خون آپ تجھ سے لیں جا کے جو واسطے ڈال رہا تھا کہ بمباری روکو. یہ سب ملے ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ, اور یہ یا ان سے ڈرتے ہیں یا ان سے ملے ہوئے ہیں, اور ان سے مل کے یہ ساری بات ہو رہی ہے. باقی جہاں تک حکومت کی تعلق ہے, حکومت تو بھائی میں تجھے پہلے دن بتا دیا تھا کہ یہ آئی ایک مشن پہ ہے جو سعودی عرب کا مشن ہے, انہوں نے پورا کر کے چلے جانا ہے. یہ نہیں یہاں رہنا نہیں ہے, انہوں نے تو چلے جانا ہے وہاں پہ جہاں سے یہ جدے سے آئے تھے, جدے سے واپس جائیں گے. یہ تو وہ مشن پورا کرنے کے لیے ہیں جو ان کو دے کے بھیجا گیا ہے سال میں تیار کر کے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں اس بات پہ کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی آپ جو ہے نا اٹھیں اور آپ اٹھیں اور آپ اٹھیں. ہم اٹھ کے کیا کریں گے فروغ بھائی؟ ہم اٹھ کے کیا کریں گے کہ جب سامنے راکٹ لانچر ہو اور وہاں پہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ اس کے پاس 1900 پنجابی میں کہتے ہیں 1901 ماڈل دیا انہوں کو لگیاں نے وہ بندوقیں ہیں, تو مقابلہ وہ راکٹ لانچر سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ خود ان کو کر رہی ہے, اس طریقے سے کمزور کر رہی ہے, آرمی کو کمزور کر کے بدنام کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ جو مشن چاہتے ہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. وہاں سے تو یہ پیاز اور ٹماٹر کا بزنس کر رہے تھے, تو وہ پیاز اور ٹماٹر کے بدلے اب تو راکٹ لانچر مل رہے ہیں. اب بھی سوچنے کا ٹائم ہے, سوچو کہ پیاز اور ٹماٹر کا بزنس کرو گے یا راکٹ لانچر تمہارے سر پہ چلیں گے آگے, تو پھر سوچو گے. صحیح, مہربانی. بہت شکریہ صاحب, گلاسکو سے آپ شامل ہوئے.
اچھا ایک ہم نے تھوڑا سا اگر ہم اس پوائنٹ پہ آ جائے نا کہ جو پارا چنار میں جیسے شہید بے گناہ افراد ہیں وزیرستان کے، جو ایک ہمیں کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے جو بے گناہ اور معصوم لوگ ہیں، شیعہ سنی وزیرستان کے، پارا چنار کے، کراچی کے، کوئٹہ کے، اس میں تفریق تمیز نہیں ہونی چاہیے. ایون غیر مسلم کی بھی اس میں حوالے سے، جیسے سکھوں پہ جو ان کی کتابوں پہ حملہ ہوا، بے حرمتی کی گئی ہے، یا جو غیر مسلم کے جو بھی ان کی املاک ہیں جلائی جاتی ہیں، یہ ہونا چاہیے کرائٹیریا عام پاکستانی کا، عام مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ کون معصوم ہے، کون بے گناہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی علاقے سے ہو. پارا چنار میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کی بھی مذمت ہے، اور جو وزیرستان کے علاقوں میں ڈرون حملوں کے ذریعے اور جو بھی بے گناہ افراد شہید ہوئے، زخمی ہوئے، وہ بھی یہ نہیں کہ وہ کوئی گالی یہ اس حوالے سے کہ کوئی گاجریں یا مولیاں نہیں تھی کہ وہ بے گناہ تھے یا اس انداز میں اس کو کوئی بھی ان کو مار سکتا ہے کہ وہ ایک خاص علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. سارے اگر پاکستانی ایک پوائنٹ پہ آ جائے کہ جو بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہے اور ان کے لیے اٹھنا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو شاید ہم کسی مقصد کے لیے اپنا کوئی قدم آگے بڑھا سکیں. لیکن اگر ہم بٹے رہیں گے، ٹھیک ہے تفتان میں شہادتیں ہوئی ہیں، شیعہ شہید ہوئے، اٹس اوکے، کوئی پرابلم نہیں، ہوتے ہیں 1963 سے ہوتے آئے ہیں، تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہے. پارا چنار میں کچھ ہوا ہے، ہاں جی وہ تو شیعہ محصور ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. یا کسی خاص علاقے میں، ہاں وہ تو ڈرون حملوں سے، یا لال مسجد میں بھی اگر کوئی بے گناہ مارا گیا ہے وہ بھی زیادتی تھی. لیکن جو اسلحے کے انبار، اور اب بھی جہاں پر اسامہ بن لادن کی لائبریری ہے، وہ کیسے ایک خطیب صاحب کہتے ہیں کہ 500 خودکش بمبار ان کے پاس، ان کو پتہ مذاکرات کریں ورنہ ایسے ہو جائے گا. تو پہاڑوں پہ جو لوگ چڑھے ہیں ان کو تو دور یا بعد میں پکڑیں، پہلے ان شہروں میں جو اے سی کے کمروں میں اور پنکھوں کے نیچے جو اس وقت لیٹے ہوئے آپ کی خبریں سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا، ان کو پہلے پکڑیں. یہ آپریشن کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. بھائی میں محمد نواز سفین سے عرض کر رہا ہوں. جی محمد نواز. سب سے تو پہلے تو یہ کفتان اور کراچی اور عراق، ایران، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف یہ بے ایمانہ اور یہ قابل مذمت واقعات ہو رہے ہیں، ان کی میں مذمت کرتا ہوں. صحیح. اور تمام عالم اسلام کے مسلمان جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے ہوش کے ناخن لیں اور اسلام کو سمجھیں. یہ جو آپ کے درمیان میں گھسے ہوئے وہ لوگ ہیں، جیسے کہ قرآن پاک یہ غالباً سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا کہ یہ لوگ گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتے پھر رہے ہیں اور زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو جہاں ملے ان کو مار دو. یہ قرآن میں صریحاً حکم ہے. یہ وہی خارجی لوگ ہیں، خدا را ان کو پہچانے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جیسے کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لال مسجد، ایک لال مسجد نیلی پیلی پکی ہزاروں مسجدیں جو اصل مسجد زرار کا کام کر رہی ہیں اور پتہ ہے حکمرانوں کو. لیکن ہم حکمرانوں سے کیا امید رکھیں جو کہ اسلام کے لیے تو وہ ان کے منہ میں ایک لفظ نہیں نکلتا ہے. جب طالبان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا را یہ کیا کر رہے ہو، یہ ظلم. میں ایک بڑے دلیر نام اس کا نہیں لیتا ہوں، دلیر سے اگلے دن اس کے منہ سے ایک نکل رہا تھا یہ آپریشن کر رہے ہو، وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے مخاطب، یہ آپ چپرے آپریشن کر رہے ہو تو یہ کیا ہوگا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا. یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں. میرے والد بزرگ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ملنگ آدمی سے کہتے تھے کہ جس جگہ سے تم ڈرو، جہاں زیادہ خوف ہو اس طرف منہ کر لو. اگر پیٹ کرو گے تو زیادہ تم ڈرو گے، مر جاؤ گے وقت سے پہلے. اگر منہ کرو گے آدھا خوف ایسے ختم ہو جائے گا. فوجی آدمی ہو تو ہمارا ایک استاد تھا کمانڈو کا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور کیپٹن ایاز صاحب وہ فرمایا کرتے تھے جو مشکل سے نہیں ڈریا وہ بازی کدے نہیں ہریا. اب ہماری آرمی کو، ہماری سول سوسائٹی کو حکومت سے تو امید نہیں، وہ تو نظر آ رہے ہیں. وہ تو ہر اس چیز کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستان اور اسلام کے مخالف چل رہے ہیں، جیسے جیو ہے یا وہ نریندر مودی ہے وغیرہ، وہ تو عالم اسلام کا دشمن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساری کا تبادلہ تو کیا امید کی جا سکتی. لیکن آرمی اور سول سوسائٹی اور یہ جو ہمارے سویلین مجاہد ہیں، یہ ان کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے سوئے رہے تو وہ ہمیں مار جائیں. کم از کم مرنے سے پہلے شیروں کی طرح تو مرنا چاہیے. کم از کم یہ چلو کربلا سے سبق نہیں سیکھتے تو یہ ٹیپو سلطان سے سیکھ لے. یہ کل ٹیپو صاحب نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی جو نا تو گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے. صحیح. بہت شکریہ محمد نواز صاحب، اسپین سے آپ شامل ہوئے
اور یہی جذبات فوج کے عام جوان کے جو کل آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج میں ہنستے مسکراتے جو سارے آپریشن کی جگہ میں داخل ہو رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہاں سے بچ کے آنا ہے نہیں آنا، لیکن ایک جو جذبہ شہادت تھا یا جو جذبہ حب الوطنی تھا وہ آپ دیدنی ہے اس انداز میں. لیکن اس وقت فوج کیا کرے، یا راحیل شریف صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا دوبارہ کسی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو؟ اور طالبان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ابھی یہ شروعات ہیں، جو ان کا سپوکس مین ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی شروعات ہیں اور سابق لیڈر حکیم اللہ محسود کا ہم نے بدلہ لیا ہے. تو اگر جن کی یہ شروعات وہ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ انتظار کریں گے ہمارے جو فوجی املاک ہیں یا فوجی کسی اور حساس ادارے پہ حملہ ہونے کا؟ اس پر آپ کی بھی رائے لیں گے، آپ کے جذبات بھی دنیا تک پہنچائیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا